کچھ بات کرنی ہے اپنی اورل ہائیجین کے حوالے سے، دانتوں کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم نے بات کرنی ہے. اگر آپ نے خوبصورت اسمائل اپنی رکھنی ہے تو پھر اس پہ دانتوں کو آپ کو بہت زیادہ کرنا ہوگا کہ آپ کو دانتوں کا بہت کیسے خیال رکھنا ہے، کیونکہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہر کوئی کافی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا بات کر لیں، ہم مردوں کی بات کر لیں، خواتین کی بات کر لیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دانتوں کو خوبصورت کیسے بنایا جائے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا یہ تو ایک بعد کی چیزیں آ جاتی ہیں، دانتوں کا ٹیڑھا ہو جانا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ہمیں برش کا استعمال ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، ہم پتہ نہیں کتنے سال ایک ہی برش استعمال کرتے چلے جاتے ہیں. وہ کب تبدیل ہونا چاہیے؟ ہمارے ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. پھر مسکراتے وقت آپ کیسے لگتے ہیں، جو کہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے. جن کو باقی مسائل نہیں ہے نا ان کا یہ مسئلہ ہے کہ جی کہ ہمارے دانت لگیں گے کیسے اسمائل کرتے ہیں. اگر ہم اسمائل کر رہے ہیں تو ہمارے دانتوں کا کلر کیسا ہو جو کہ لوگوں کو اچھا لگے. اگر لوگوں کو برا لگ رہا ہے تو وہ پھر کیوں لگ رہا ہے، آپ کے دانت آپ نے کیا برش نہیں کیے صحیح طرح سے، یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور بات بھی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈینٹسٹ ڈاکٹر زہرا مسعود. السلام علیکم، گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اگر ہم نے پہلے یہ اسمائل والی بات ہی کر لیں، ہم یہیں سے لیتے ہیں، آسان چیز سے لیتے ہیں کہ اسمائل کو خوبصورت کیسے بنایا جائے، دانتوں کو خوبصورت کیسے بنایا جائے. اچھا، دانتوں کو خوبصورت اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ دانت نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ استھیٹکلی وہ جو ہے وہ پلیزنگ ہونے چاہیے. سیکنڈلی ہم نے فنکشن وائز اس کا بہت خیال رکھنا ہے، ہم نے دانتوں کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایک فیمس چائنیز سینگ ہے، اولڈ سینگ، کہ ہیلدی ماؤتھ از این ہیلدی باڈی. یعنی اگر آپ کے دانت اور مسوڑے صحت مند ہیں تو آپ کی باڈی بھی صحت مند ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اب منہ کے اندر ہماری پرائمریلی جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز دانت ہوتی ہے اور ساتھ مسوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دانتوں کے اوپر جو ہم سارا دن کھاتے پیتے ہیں، جو اس کا دانتوں کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے دیٹ از پلاک. پلاک میں کیا ہوتا ہے، جو ہم سارا دن کھاتے پیتے ہیں وہ ایک لیئر کی شکل میں، ایک انویزیبل لیئر کی شکل میں جو ہے وہ دانتوں کے اوپر جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے اندر ٹنز آف بیکٹیریاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ریموو نہیں کرتے، اپنی دانتوں کی صفائی کا خیال نہیں کرتے، تو یہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں اس پلاک کے اندر، یہ اس فوڈ کو کنزیوم کرتے ہیں، ان کے جسم کے اندر سے تیزابی مادہ نکلتا ہے جو کہ جو ہے وہ دانتوں کے اندر کھوڑ یا کیوٹیز جو ہے اس کا باعث بنتا ہے. پرابلم کیوٹیز کے ساتھ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ اسٹے نہیں کرتی ایک جگہ پہ. اگر کیوٹی لگ گئی ہے، آپ نے اس کو فل نہیں کروایا یا پھر اپنی اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھا، تو یہ کیوٹی بڑھتے بڑھتے دانت کے کراؤن سے دانت کی جڑوں تک چلے جاتی ہے. اور اگر اس سٹیج میں بھی روٹ کینال نہیں کروایا تو جڑ سے ہوتی ہوتی نیچے ہڈی تک جا کے ہڈی کا انفیکشن کا باعث بنتی ہے، اور ان دی اینڈ جو ہے وہ دانت کو اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے، پس پڑ جاتا ہے اور ہمیں دانت ہی ریموو کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا، یہ پلاک جو ہے یہ صرف دانتوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ یہ مسوڑوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو مسوڑوں کے اوپر جو پلاک کی لیئر جم جاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ سخت ہونے کے ساتھ ساتھ ماس کھوڑا بن جاتی ہے، یعنی کیلکولس بن جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، مسوڑے جو ہے وہ سوج جاتے ہیں، ڈھلک جاتے ہیں، ان کے اندر پاکٹس بن جاتی ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اورل انوائرمنٹ یعنی باہر کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں جو مسوڑے کی نیچے کی ہڈی ہوتی ہے. تو وہاں سے انفیکشن بڑھتا بڑھتا نیچے ہڈی تک جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پوری باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہارٹ ڈیزیزز ہیں اس میں بھی کہتے ہیں نا کہ دل کے شریانوں میں وہ پتھر جم گیا، کیلکولس جم گیا. دس از بیسکلی دیٹ پاتھ وے. یعنی بے شمار دل کی بیماریاں مسوڑوں کی بیماریوں کے ساتھ لنکڈ ہے، جس میں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو دل کی والوز کی بیماریاں ہیں اس کا باعث بنتی ہیں، دل کی شریانوں میں کیلکولس کا باعث بنتی ہے. بلکہ یہاں تک بھی محدود نہیں ہے یہ بات، جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے مسوڑوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتے یا دانتوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ان کنٹرول ڈائبٹیز رہتی ہیں. پھر ایک تیسری ایسی کنڈیشن آتی ہے آسٹیوپروسس کی، یعنی جس میں ہماری جو جسم کی ہڈیاں ہیں وہ ویک اور برٹل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کا بھی ڈائریکٹ لنک ہے مسوڑوں کی صحت کے ساتھ. پھر ایک ڈیزیز ہے الزائمر ڈیزیز، جس میں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ان ایسے افراد کے ساتھ جو اپنی مسوڑوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے. پھر آخر میں حاملہ خواتین جو حمل کے دوران اپنے مسوڑوں کی اور دانتوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتی، وہاں پہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ڈلیوری ہوتی ہے تو یا تو بچہ لو برتھ ویٹ کا پیدا ہوتا ہے یا پری میچور ہو جاتا ہے. اس لیے حمل کے دوران بھی بے حد ضروری ہے کہ اپنی ہائیجین کو ڈبل بلکہ زیادہ اس کی طرف. اچھا یہ کرنا کیسے ہے؟ ہم پہلے سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو برش کا استعمال بھی نہیں آتا. یہاں سے شروع کرتے ہیں برش کا استعمال کیسے کرنا ہے, کتنے عرصے بعد برش کو تبدیل کرنا ہے, کیونکہ ہم تو سال ہر سال نہیں کرتے ہیں. میرا تو وہی برش ہے, تم اتنے تبدیل کر لیتے ہیں. اچھا ہمیں برش جو ہے نا آفٹر 3 months ہمیں چینج کر لینا چاہیے. جتنے بھی ہمارے کلیننگ کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, جیسے اب جھاڑو ہے, جھاڑو کی ایک لائف ہے. آپ نے 1 مہینہ استعمال کیا, 2 مہینے استعمال کیا, بس وہ فنش ہو جاتا ہے. برتن دھونے کا اسپنج ہے, 2 مہینے استعمال کیا, بس وہ اس کی ایفیشنسی ختم ہو جاتی. سملرلی جو ٹوتھ برش بھی ہوتے ہیں, یہ تو ڈسپوزیبل آئٹم ہے نا, اس نے میکسیمم کام کرنا ہے 2 مہینے یا 3 مہینے, اس کے بعد اس کی دانت صاف کرنے کی کیپیسٹی ہی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ میکسیمم جو ہے 3 months کے بعد اس کو ڈسپوز آف کر کے نیا ٹوتھ برش جو ہے وہ یوز کر لینا چاہیے. دن میں 2 دفعہ برش کرنا ہے. دن میں 2 دفعہ برش کرنا چاہیے. کرتے رہنا چاہیے برش. رات کو سونے سے پہلے لازمی ٹوتھ برش کرنا ہے, کیونکہ 99% جو کیویٹیز ہوتی ہیں وہ رات کے ٹائم میں ہوتی ہیں. اس لیے جو ہمارا سب سے جو پورے دن کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے برش کرنے کے لیے, دیٹ از بفور گوئنگ ٹو دا بیڈ. دس از دا لاسٹ ٹائم جو ہم نے بیڈ پہ جانے سے پہلے جو ہے اپنے دانت صاف کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں, منہ میں نہ تو کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں نہ سلائیوا ہوتا ہے, تو وہ جو بیکٹیریاز ہیں اس کو اپنی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے بڑا فیوریبل سا انوائرمنٹ ملتا ہے. تو اس لیے ہم نے جو دن بھر کا کھایا پیا ہوتا ہے, ہم نے رات کو سونے سے پہلے اس کو لازمی صاف کرنا ہوتا ہے. اور اس میں یہ کہ صبح اٹھیں, جب دانت صاف کر کے سو جائیں, صبح اٹھیں تو منہ سے اسمیل نہیں آتی. جن لوگوں کے منہ میں کیویٹیز ہوتی ہیں, مسوڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, ان کے تو آتی ہے, لیکن جو ہیلدی انڈیویجولز ہیں جن کے منہ میں کوئی کیویٹی نہیں ہے اور کوئی مسوڑوں کی بیماری نہیں ہے, ان کے منہ سے اسمیل نہیں آتی. وہ ایز اٹ از جو ہیں وہ صرف کلی کریں, کلی کرنے کے بعد ناشتہ کریں, ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ٹوتھ برش کر کے پھر جہاں جانا ہے. یہ بھی ہماری ویسے پریکٹس غلط ہے کہ برش کر کے آؤ پھر ناشتہ کرو, ناشتے کے بعد کرنا. پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم نے پورا دن تو برش نہیں کیا, ناشتہ کرنے کے بعد جب ہم برش کر کے جاتے ہیں پھر ہم ایز اٹ از گندے دانت لے کے چلے جاتے ہیں. یعنی پورے دن میں ہم صرف 10 منٹ کے لیے دانت صاف رکھتے ہیں, کیونکہ اور اس کے بعد جو سارا دن کا وہ کھایا پیا ہے وہ تو دانتوں کے ساتھ لگا رہتا ہے. سامنے نا کچھ ماڈلز پڑے ہوئے ہیں, یہ ہم چاہیں گے کہ وہ ہمیں اس میں بھی بتائیں کہ دانت ٹیڑھے ہونے کے حوالے سے کچھ پرابلمز ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ادھر رکھیں, ادھر سے آپ کو ٹھیک نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ ماڈلز کے بارے میں تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ. اچھا جی بالکل. اچھا یہ تو ایک ہیلدی دانت کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے. اس میں مطلب یہ ایک ہیلدی دانت ہے جس میں ایسے لیئرز ہیں. جب وہ دانت سڑنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی ایسے اس میں کھوڑ بن جاتی ہے, وہ کھوڑ چاہے یہاں سے لگے, چاہے سائڈ سے لگے, چاہے اوپر سے لگے, تو وہ کھوڑ کس طرح ٹریول ہوتی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بنایا تھا کہ کیویٹی ڈزنٹ اسٹے انلیس اینڈ انٹل آپ کی اتنی اچھی اورل ہائیجین ہو جائے کہ وہ اس میں وہ ٹریول ہوتی یہ دانت کے جڑ تک پہنچ کے یہاں سے پھر ہڈی کے نیچے چلے جاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتا دیا تھا. یہ ماڈل تو اس بارے میں ہے کہ کس طرح کھوڑ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا برشنگ بھی میں نے بتا دیا آپ کو. اب جو تیسرا ماڈل ہے میرے پاس, یہ فکس بریسز کا ہے اور یہ ریموویبل بریسز یعنی الائنرز کا ہے. تو ہم اس کو سمجھانے سے پہلے ہم پہلے اس کازز پہ بات کر لیتے ہیں کہ دانت ٹیڑھے کیوں ہوتے ہیں اور یہ بریسز کی ضرورت کن لوگوں کو پڑتی ہے اور کیوں پڑتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جن پیرنٹس کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں نا, یعنی جینیٹکلی جن کی انہیریٹنس ہوتی ہے, ان بچوں کے دانت ٹیڑھے ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 90% اگر ہیریڈیٹی یہ کنڈیشن ہے تو بچوں کے دانت ٹیڑھے ہوں گے. سیکنڈلی وہ بچے جو 2.5 سال سے اوپر تک منہ میں جو ہے وہ فیڈر کا استعمال کرتے ہیں اور پیسیفائرز کا استعمال کرتے ہیں, ان میں بہت چانسز ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے والے دانت جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں. اس لیے جب بھی آپ فیڈر وغیرہ یا پیسیفائرز کا استعمال کریں, بس میک شور کہ 2.5 سال سے اوپر کے بچے کو چھڑوا دیں, اس کو ویننگ پہ آ جائیں اور کپس وغیرہ پہ جو آلٹرنیٹیوز ہیں اس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. پھر تیسرا جو ہے, بچوں کو ایک عادت ہوتی ہے تھم سکنگ کی, ہر وقت جو ہے وہ منہ میں انگوٹھا رکھ کے سکنگ کرتے رہتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی ان کے جو دانت ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سامنے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک عادت ہوتی ہے ٹنگ تھرسٹنگ کی, زبان لگاتے ہیں, تالو پہ زبان لگاتے ہیں, دانتوں پہ زبان لگاتے ہیں, اس زبان لگا کر یہ اپنے دانتوں کی الائنمنٹ جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک کنڈیشن ہوتی ہے, رات کو بچہ منہ کھول کے سوتا ہے. رات کو منہ, آپ پیرنٹس کو چاہیے کہ لازمی نوٹ کریں کہ کہیں بچہ رات کو منہ کھول کے تو نہیں سو رہا. کس عمر کا بچہ ہے؟
जिस मर्जी उम्र का बच्चा जिस मर्जी उम्र, चाहे वो 4 साल का, चाहे 5 साल का, चाहे 6 साल का, चाहे 7 साल का, उसका रात को मुंह खुला नहीं होना चाहिए। अब उसकी कोई कॉज हो सकती है, हो सकता है बच्चे को नाक से सांस ही नहीं आता और वो इस वजह से जो है रात को मुंह खोल के सोता है। टीवी देख रहा है बच्चा, मुंह खोल के देख रहा है, क्यों देख रहा है? इसकी रूल आउट कॉज होनी चाहिए कि आइदर ये साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल कैसे ठीक होगी कि आप बार बार उसको कहें कि मुंह बंद करो तो वो कर आपको फॉलो कर रहा है, अगर थोड़ी देर बाद फिर मुंह खोल लेता है इसका मतलब है उसकी नेजल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ENT इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन सारे अगर ये चीज़ें एड्रेस नहीं होती तो फिर बच्चों के दांत टेढ़े हो जाते हैं। फिर वो बच्चे जिनके दूध के दांत जल्दी गिर जाते हैं, दूध के दांत में एक प्रॉपर शेप में होते हैं, एक अलाइनमेंट में होते हैं। जब वो अपनी जल्दी दांत गिर जाते हैं, अपने वक्त से पहले गिर जाते हैं, जो नया आने वाला पक्का दांत होता है उसको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही होती कि उसने किस डायरेक्शन में निकलना है, तो या आगे निकल जाता है या पीछे निकल जाता है या वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये सारी कॉजेज हैं जो मदर्स को जो हैं, पेरेंट्स को इस चीज़ को पहले अवेयरनेस होगी तो ही वो देखेंगे ना कि बच्चे में इस कहीं टेढ़ा। आपने जल्दी से हमें बताना है कि इसके रेमेडीज के हम किस तरह से इलाज कर सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ा मसला लोगों का ये भी है कि हमारे दांत जो है ना वो सफ़ेद नज़र आने चाहिए, उसके लिए कोई रेमेडी मौजूद है? सफ़ेद नज़र आने के लिए एक तो रात को सोने से पहले ब्रश करना है, सुबह उठ के नाश्ते के बाद ब्रश करना है, प्रॉपर टाइमिंग से 2 मिनट दे के तसल्ली के साथ एक सरफेस को दांत साफ करना है। उसके बाद जो दिन भर का जो भी खाया पिया होता है ना उसके बाद कुल्ली लाजमी करनी है, कुल्ली लाजमी करनी है। और दिन के किसी हिस्से में नमक वाले पानी के गरारे लाजमी करने, बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट, जैसे हम अंडे के ऊपर जितना स्प्रिंकल करते हैं ना बस उतने सॉल्ट के साथ पानी के साथ डाल के ये करना है। अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे, यानी रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करेंगे और पूरे दिन में कुछ भी खाएंगे पिएंगे, उसके बाद उंगली लगा के दांत साफ कर लेंगे तो दांत मेंटेन रहते हैं। अच्छा। अब ये है कि वक्त के साथ साथ पिलाहट आ जाती है, जैसे हमारा वाइट कपड़ा होता है वो भी हम जब इस्तेमाल करते रहते हैं वो पीला हो जाता है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि जो दांत हैं वो थोड़े से येलो हो जाते हैं। जब एक दफ़ा येलो हो गए हैं तो देयर इज़ कोई टोटका ऐसा नहीं है जो घर पे उसको वाइट कर सकता है। अब आपको डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा, उसमें एक ब्लीचिंग एक मेथड होता है जिसमें एक हल्की सी ब्लीच के साथ जो है वो ऊपर जो पिलाहट वाली लेयर है वो उतार दी जाती है और उससे जो दांतों की शाइन है वो रिस्टोर हो जाती है। ये सेफ है और दांतों को कोई नुकसान नहीं होता? ये सेफ है अगर आप एक रजिस्टर्ड डेंटिस्ट के साथ करा रहे हैं जो इसकी नो हाउ रखता है कि किस तरह के दांत है, उस पर कितना ब्लीच का कंटेंट लगाना है, कितनी देर के लिए लगाना है। अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो सेफ है। अगर किसी आप खुद से कर रहे हैं या किसी ऐसे के पास जा रहे हैं जिसको ब्लीचिंग मेथड ही नहीं आ रहा तो फिर डेफिनेटली नुकसान है। ठीक है डॉक्टर ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का वैसा बनी, उन्होंने हमें मॉडल्स भी दिखाए हैं, समझाने की भी कोशिश की, अपनी रूटीन ठीक करनी, दांतों की सफाई का खुद ख्याल रखना है, रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद।